جناب حاجی ذوالفقار صاحب ان کی اہلیت اشارے ثواب واسطے سارے دوست جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو اللہ تعالیٰ کبر کبر جنت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اہل خانہ و صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم جی مائے کریمہ تلاوت کی یہ شان نزول اس طرح ہے ایک صحابی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک گھر بیٹھے تھے، شیشے کے وچ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، خیال آیا اللہ تعالیٰ نے مینوں مال و دولت میں نوازے ہے، کدھر ایسا نہ ہوئے کہ قبر کے اندر یہ میرے واسطے بوال نہ بن جائے، میرے واسطے زحمت نہ بن جائے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت میں نوازے ہے، وافر مقدار کے اندر میرے کو مال و دولت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خرچ کرنا چاہنا، میں دسو میں کدے پہ خرچ کرنا؟ سوال کی یسألونک ماذا ينفقون، سبحان اللہ۔ تو حضرت جبریل امین حاضر ہو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے اپنے غلامان اون والے غلامان کو یہ دس دے ہو قل ما انفقتم من خیر، اگر تسی مال خرچ کرنا چاہتے ہو تو سب بہترین جگہ کے لیے اپنے والدین اپنے والدین کے خرچ کرو، کدھر سے خرچ کرو؟ والدین سے خرچ کرو، سب بہترین جگہ کے لیے وہ والدین ہے، والدین سے خرچ کرو۔ اتنا بڑا انعام اللہ نے فرمایا ہماری ماں بہن کو معمولی ہستیاں نہیں، جنہیں کو اہم سمجھ گئے، 11 کی بات سنو تو بڑے دھیان نہ سنو، 2 کی بات سنو تو بڑے دھیان نہ سنو، تو جب ماں باپ گل کرے تو توجہ نہ کرو۔ فرمایا کہ ہستیاں ایسیاں نے، فرمایا کہ جیڑا بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کے اندر رہتا ہے، ماں باپ کی تابعداری کے اندر رہتا ہے، فرمایا ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ وہ اپنے بنیاں کی صاف کے اندر شامل فرمائے، بنیاں کی صاف کے اندر شامل فرمائے گا۔ کی وجہ دلا ماں باپ کی خدمت کی وجہ دلا، ماں باپ کی تابعداری کی وجہ دلا۔ حضرت باجی بسلامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے کا خواب کے اندر اپنے ایک مرید کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہے اور آقا علیہ السلام کو دینا پیار پہ فرما دے رہے، اس سینے نہ لایا ہو دے اسی پشانے کی بوسی دے۔ حضرت باجی بسلامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں صبح اٹھیا تو میں کہا میرا کتنا قسمت والا مرید ہے، مقدرہ والا مرید ہے، شانہ والا مرید ہے کہ حضور کی بارگاہ کے اندر اور آقا علیہ السلام کے نام پیار فرما رہے ہیں، مرید کی ملاقات واسطے پیٹ اڑ گئے، ادھر مرید اپنے پیر کی ملاقات واسطے جڑ گئے، رستے کے اندر ٹاکرا ہو گیا۔ حضرت والی مسلامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں پوچھیا وہ آن والیا میرے مریدہ اتنا شان اتنا مقام کتوں پائے؟ وہ پیرا دی خدمت کے اندر حاضر ہو رہے ہیں تو اج کل کا مرید نہیں سی کہ جڑا یہ سمجھ بیٹھے میں بڑی شانہ والا میں بڑے مقام والا پیرا تو آپ گیا کیا نگارت کرتا ہے سرکار یا دی نظر کرم کا فیض ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم انہوں میری سرکار مقام اس پر سرکار نے نوازے ہے کہ میں جدو اپنے ماں باپ رات کو بہندا سنا ستیا تے میں اپنے ماں باپ کے قدماں نو اپنی داڑھی دے نال صاف کردا ہوندا اپنی داڑھی دے نال ماں باپ دے پیراں وچ جڑا گرد و غبار ہوندا سی اپنی داڑھی نال صاف کرتا سا اللہ میں ماں باپ کی خدمت کرتا رہا حضور نے مجھے ایسا نواز دیتا ایسا مقام عطا فرما دیتا فرمایا کہ جیڑا بندہ ماں باپ کی خدمت کے اندر رہتا ہے ماں باپ کی تابعداری کے اندر رہتا ہے فرمایا کہ وہ کتنے بھی ہوئے دنیا کے کسی خطے کے بھی ہوئے حضور علیہ السلام کے مقدمہ کے اندر دوڑانے نہیں یہاں کی نواز دیتے ہیں حضرت والدین مستعمل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جنہ اکھیاں میں برتی کا جنہ اکھیاں میرا دل برتی
جانے روئی جانا ہے میرے آقا نے فرمایا وہ غلامہ رونا کیوں ہے کہنا سرکار منو میرے ماں باپ دنیا تو چلے گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا غلامہ رونا جا قبرستان کے اندر چلا جا باپ دے قدماں نو چوم لے باپ دے پیشانی ول چوم لے ماں دے قدماں ول چوم لے ایک قسم پوری ہو جائے گی پھر روئی جانا وے میرے آقا نے فرمایا ہوں کیوں رونا ہے آج کل دے سرکار میرا بچپن دا زمانہ سی میرا باپ بھی دنیا تو چلا گیا میری ماں بھی چلی گئی ہے سرکار میں قبر دا نہیں پتا میری ماں دی قبر کتے وے میرے باپ دی قبر کتے وے سرکار میں علم نہیں اسی وقت فرمایا باپ مرے اس ننگا ہوے شانی چمن والی